السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز سامعین، آج کا دن بدعات کی تردید کا دن ہے، کیونکہ ہر پیر یعنی ہر سوموار کو بدعات کی تردید کی جاتی ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ کتاب و سنت صحیحہ میں اللہ رب العالمین کے ثابت شدہ اسماء اور صفات کا انکار کفریہ بدعت ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے بات بتائی گئی تھی کہ بدعات کی بہت ساری اقسام ہیں۔ کچھ بدعات تو کفر کے درجے کی ہوتی ہیں، انہی میں سے یہ بھی بدعت ہے کہ کوئی اللہ رب العالمین کے نام و صفات کا انکار کرے۔ سلف صالحین کا، تابعین، تبع تابعین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام مسلمانوں کا، علماء کا، محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ کتاب و سنت صحیحہ کے اندر جو نام آئے ہیں ان پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے بیان کیا ہے یا اس کے نبی نے بیان کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جب اپنے بارے میں بیان کیا، لہذا اس کے ناموں کا اور صفات کا انکار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا انکار ہے، قرآن کا انکار ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اپنے اسماء اور صفات کے بارے میں وحی کے ذریعہ سے اطلاع دی، لہذا ان کا انکار کرنا یہ نبی کا انکار ہے، حدیثوں کا انکار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس پر تمام سلف صالحین کا اجماع ہے۔ وہ اجماع کا جھلانے والا ہے اگر کوئی اللہ کے نام و صفات کا انکار کرتا ہے، اور یہ کفریہ بدعت ہے۔ علماء نے باقاعدہ بیان کیا ہے کہ ایسا کرنے والا یہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، یہ کفریہ بدعت ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ تبع تابعین میں سے ہیں کہ کننا والتابعون متوافرون، ہم اور تابعین سب کے سب کا اس بات پر اجماع تھا کہ ان اللہ تعالی ذکرہ فوق عرشہ، کہ اللہ رب العالمین جس کا ذکر بلند ہے وہ اپنے عرش کے اوپر ہے۔ اور پھر انہوں نے آگے فرمایا کہ وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ، اور سنت میں، حدیثوں میں جو کچھ بھی آیا ہے اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں، ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اس طرح کی باتیں بہت سارے علماء نے، ائمہ نے بیان کی ہیں، اور علماء نے باقاعدہ اس پر اجماع نقل کیا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا انکار کرنا یہ کفریہ بدعت ہے۔ جب جہمیہ، معتزلہ اور فلاسفہ اور اس طرح کا ذہن رکھنے والے لوگ پیدا ہوئے تو انہوں نے ان چیزوں کا انکار کیا، ورنہ اس کا کوئی انکار کرنے والا نہیں تھا۔ یہ بعد میں یہ بدعت امت کے اندر پیدا ہوئی، اور یہ کفریہ بدعت ہے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کا انکار کیا۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے اسی کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ انکار کی دو قسم ہے، ایک انکار تکذیب ہے، وَهَذَا كُفْرٌ بِلَا شَک، اور یہ بلا شک کفر ہے، یعنی جھٹلا دینا، انکار کر دینا، نہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ہم نہیں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہم نہیں مانتے ہیں، تو اس طریقے سے انکار کر دینا یہ کیا ہے؟ کفر تکذیب ہے، اور یہ بلا شک یہ کفر ہے۔ فلو ان احدا انکر اسماء اللہ او صفتا من صفاته، فلو ان احدا انکر اسما من اسماء اللہ او صفتا من صفاته الثابتہ فی الکتاب السنہ، اب اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی نام کا یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کا جس کا ثبوت ہے کتاب و سنت کے اندر، اس کا انکار کر دے، مثال کے طور پر یہ کہے کہ لیس للہ ید، کہ اللہ رب العالمین کے لیے ید نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہیں، فَهُوَ كَافِرٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، تو ایسا انسان کافر ہے مسلمانوں کی اجماع سے۔ لِأَنَّهُ تَكْذِيبُ خَبْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی خبر کی تکذیب کرنا ہے، اور یہ کفر ہے، مخرج من الملہ، اور ملت سے نکال دینے والی چیز ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دوسری نوع ہے انکار و تعویل، تعویل کا انکار کرنا ہے، یعنی انسان براہ راست اس نام کا، یہ صفت کا انکار تو نہ کرے، البتہ تعویل کرے۔ وَهَذَا لَا يَجْحَدُهَا وَهُوَ أَلَّا يَجْحَدُهَا وَلَكِنْ يُؤَوِّلُهَا،
یعنی وہ اس کا انکار تو نہ کرے لیکن اس کی تعویل کرے. وہذا نوعان، اور اس کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم کیا ہے؟ ان یکون لہذا التعویل مسوغ فی اللغۃ العربیہ فہذا لا یوجب الکفر. یہ ہے کہ اس تعویل کی یہ تعویل جائز ہو عربی زبان کے اندر تو یہ کفر کا موجب نہیں ہے. اور دوسری قسم کیا ہے کہ عربی زبان میں وہ جائز نہ ہو، یعنی عربی زبان میں وہ معنی استعمال نہ کیا جاتا ہو. فہذا موجب للکفر، تو یہ کیا ہے؟ یہ کفر کا موجب ہے یا کفر کو ثابت کرنے والا، کیونکہ جب اس کے لیے جائز نہیں ہے تو گویا کہ یہ تکذیب ہوگی. مثال کے طور پر یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین کے لیے حقیقی ید نہیں ہے اور نہ ہی ید نعمت کے معنی میں ہے اور نہ ہی قوت کے معنی میں ہے، تو یہ کافر ہے ایسا آدمی کہنے والا. یعنی اس کی تعویل کر رہا ہو، کرا کہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی ہاتھ نہیں ہے، یا یہ کہ یہ ید نہ نعمت کے معنی میں ہے نہ ہی قوت کے معنی میں ہے، گویا کہ تعویل بھی نہیں کر رہا ہے، تو یہ کیا؟ یہ کفر ہے. لأنه نفاها نفیا مطلقا، کیونکہ اس نے مطلق طور پر نفی کر دی ہے. فهو مکذب حقیقتا، تو یہ حقیقت میں جھلانے والا ہے. ولو قال فی قوله تعالی، اور اگر وہ یہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں یا اللہ تعالیٰ کی اس قول میں یہ کہے بل یداہ مبسوطتان، یعنی اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، دو ہاتھ اللہ تعالیٰ کے کھلے ہوئے ہیں، لیکن وہ یہ کہے کہ ان قال المراد بالید النعمہ او القوہ فلا یکفر، لیکن اگر وہ ید سے نعمت مراد لے یا قوت مراد لے تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا. لأن الید فی اللغہ تطلق بمعنی النعمہ، کیونکہ ید عربی زبان میں نعمت کے معنی پر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر وہ یداہوں سے مراد یہ لے کہ اس سے آسمان اور زمین مراد ہیں تو وہ کافر ہوگا. لأنه لا يصح في اللغة العربية، کیونکہ عربی زبان میں ید کا استعمال آسمان و زمین کے لیے نہیں ہوتا. ولا هو مقتضى الحقیقت الشرعیہ فهو منکر مکذب، اور یہ حقیقی شرعی کا مقتضا اور اس کا تقاضا بھی نہیں ہے، لہذا وہ منکر بھی ہے اور جھلانے والا بھی ہے. تو ایسی صورت میں یہ تعویل نہیں چلے گی، کیونکہ اس تعویل کی کوئی دلیل عربی زبان کے اندر نہیں ہے. اگر عربی زبان کے اندر اس کی دلیل موجود ہے، یعنی عربی زبان میں وہ لفظ اس معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے بدعت ہے، لیکن یہ کفر نہیں ہوگا. لیکن اگر عربی زبان میں اس کے لیے وہ استعمال نہیں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا انکار، یہ بھی انکار کے معنی میں ہوگا اور یہ کفر ہوگا. جیسا کہ انہوں نے مثال دی کہ یداہوں سے اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ سے مراد اگر کوئی آسمان اور زمین لے کہ ہاں آسمان اور زمین مراد ہیں تو یہ کفر ہوگا، کیونکہ ید سے مراد آسمان اور زمین نہیں ہوتے ہیں عربی زبان کے اندر. پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے نام کا یا صفات، یعنی یہ انہوں نے بیان کیا امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سوال کیا گیا تو فرماتے ہیں کہ من جحد اسماء الرب و صفاتہ، جس نے اللہ کے نام کا یا اللہ کی صفات کا انکار کیا، فہو کافر، وہ کافر ہے. لأنہ مکذب اللہ و رسولہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے والا ہے اور اس کے رسول کو جھٹلانے والا ہے. وہ مکذب لما اجمع علیہ المسلمون، اور جس پر مسلمانوں کا اجماع ہے اس کی تکذیب کرنے والا ہے. فیکون کافرا، وہ اس کی وجہ سے کافر ہوگا. لذا یجب ان استتاب فان تاب والا قتل، لہذا اس سے توبہ کرائی جائے گی، اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا. اور اس بات کی دلیل کہ اللہ تعالیٰ کے نام و صفات کا انکار کرنا کفر ہے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وہم یکفرون بالرحمن، کہ وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں. اور رحمان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اللہ نے ایک نام کے انکار کرنے کو کفر قرار دیا. لہذا جو نام یا جو صفت قرآن و حدیث کے اندر ثابت شدہ ہے، صحیح حدیث کے اندر ثابت ہے، قرآن کے اندر ثابت ہے، اب کوئی آدمی اگر اس کا انکار کرتا ہے تو یہ گویا کہ قرآن و حدیث کا انکار کرنے والا ہے، لہذا یہ کفر ہوگا. اور اللہ کے نام و صفات کا انکار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا انکار ہے. یعنی اگر کوئی آدمی اللہ پر ایمان رکھے لیکن اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا انکار کر دے تو گویا کہ وہ عدم کی عبادت کرنے والا ہے. یعنی ایسی ذات جس کا وجود ہی نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے نام و صفات نہ ہوں. اب مثال کے طور پر انسان پر اگر کسی آدمی کا ایمان ہے لیکن انسان کے جو نام ہیں یا انسان کی جو صفات ہیں ان تمام میں سے کسی کو نہ مانے وہ،
تو گویا کہ انسان ہی کو وہ نہیں مانتا ہے۔ انسان کی جو صفات ہیں جس کو ہم اپنی آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں، اب ان میں سے کسی چیز کو نہ مانے، اس کا انکار کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس نے گویا کہ اس ذات ہی کا انکار کر دیا۔ اسی لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ جو اللہ کے اسماء اور صفات کا انکار کرنے والا ہے وہ عدم کی بات کرتا ہے، اسی ذات کی بات کرتا ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور جو اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کی تشبیہ بیان کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ صنم کی ایسی ذات کی بات کرنے والا ہے جیسے صنم ہوتی ہے، صنم ہوتا بت ہوتا ہے، گویا کہ اس کی بات کرنے والا ہے۔ لہذا اس میں سلف صالحین کا جو عقیدہ اور منہج ہے کہ اللہ رب العالمین کو جنام اور صفات کتاب و سنت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، ان پر انسان کے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ اور وہ تمام نام و صفات توقیفی ہیں، اللہ رب العالمین کا اپنی طرف سے نہ نام رکھنا جائز ہے اور نہ ہی کوئی صفت اللہ تعالیٰ کی بیان کرنا اپنی طرف سے جائز ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے تمام نام اور اس کی تمام صفات حقیقی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہیں، اور پھر ہمیں ان کی کیفیت کا علم نہیں ہے کہ کس طریقے سے ہیں۔ کیفیت کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے، ہمارا اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور ان نام و صفات کا معنی بھی ہوتا ہے، اس کے معنی کی تفویض کر دینا یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی دین کے اندر بدعت ہے۔ البتہ کیفیت تفویض کی جائے گی اللہ رب العالمین کی طرف کہ کیفیت کیسی ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، البتہ اس کا معنی ہمیں معلوم ہے۔ جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الاستواء معلوم، استوا معلوم ہے، یعنی جانتے ہیں کہ استوا کا معنی کیا ہے، یعنی استوا کا معنی علا وارتفع، استقر وسعد، یعنی بلند ہوا، اللہ تعالیٰ مستقر ہوا، چڑھا، جلوہ افروز ہوا، یہ سب اس کے معنی ہیں استوا کے۔ اب اگر کوئی کہے کہ استوا کا معنی ہمیں نہیں معلوم تو یہ بھی بدعت ہے دین کے اندر، یہ بھی تفویض ہے معنی کی اللہ رب العالمین کی طرف کر دینا، یہ غلط ہے، کیونکہ گویا کہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین نے ایسی چیزیں بیان فرمائیں جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں اس کے بارے میں۔ جب انسان نہیں جانے گا تو کیسے عقیدہ رکھے گا، کیسے ایمان رکھے گا؟ لہذا اللہ تعالیٰ کے نام و صفات کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے، البتہ اللہ رب العالمین کے نام و صفات کا معنی ہمیں معلوم ہے، تو اس کی کیفیت بیان کرنا یہ دین کے اندر بھی جائز نہیں ہے۔ تو اسماء و صفات کے تعلق سے جو اہل سنت اور جماعت کا سلف صالحین کے منہج پر چلنے والوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے گا، اس کی کوئی غلط تعویل نہیں کی جائے گی۔ ایسی تعویل جو غلط ہو، بیجا تعویل معنی تو بیان کیا جائے گا، ہر تعویل غلط نہیں ہوتی ہے، تعویل وہ غلط ہوتی ہے جس کی دلیل نہ ہو کتاب و سنت سے، ورنہ کتاب و سنت سے اگر دلیل ہے تو یہی برحق ہے، یہی سچ ہوتا ہے اور اس کا ماننا ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی نے دعا کی تھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اللہم علمہ التاویل، اللہ تعالیٰ تمہیں تعویل کا علم عطا فرما، یعنی قرآن کریم کی تفسیر کا، قرآن کریم کی تعویل کا، قرآن کریم کے معنی و مطلب کو سمجھنے کا علم۔ تو تعویل، ہر تعویل غلط نہیں ہوتی، وہ تعویل غلط ہے جو باطل ہو، جو کتاب و سنت سے ہٹ کر کے ہو، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج سے ہٹ کر کے ہو، انسان ایک نئی بات لے کر کے آئے۔ جیسے استوا کا معنی انسان استولا کرے تو نئی تعویل کر دیا اس نے، یا اس طریقے سے ید کا معنی وہ نعمت کرے یا اور کرے، یہ جو ہے یہ غلط تعویل ہے۔ ید حقیقی معنی مراد ہے کہ اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں، قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، لیکن کیسے ہیں اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ تعویل بیان کی جائے گی، لیکن غلط تعویل نہیں بیان کی جائے گی، اور نہ ہی ان کی تکیف یعنی ان کی کیفیت نہیں بیان کی جائے گی، اور نہ ہی ان کی تمثیل بیان کی جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں یہ کہنا کہ ہو بہو مخلوق کی طریقے سے ہے تو ایسا کہنا یہ بھی حرام ہے شریعت کے اندر، یا اس کی تشبیہ دینا، یعنی یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کی ہو بہو تو نہیں ہیں، البتہ کچھ چیزوں میں مشابہت رکھتی ہیں۔ تمثیل کے معنی ہوتے ہو بہو، بعینہ ہی وہی چیزیں، اور تشبیہ کے معنی بعینہ ہی نہیں لیکن مشابہت رکھتی ہیں، تو یہ کہنا بھی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، حرام ایسا کہنا۔ تو اس طریقے سے سلف صالحین کا منہج ہے اور عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام و صفات پر ایمان لایا جائے گا، اس کی تعریف نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی اس کا انکار کیا جائے گا، اور نہ ہی اس کی تعطیل یعنی اس کا انکار نہیں کریں گے، اور نہ ہی اس کی صفت کیفیت بیان کی جائے گی، اور نہ ہی اس کی مثال دی جائے گی، اور نہ ہی اس کی تشبیہ بیان کی جائے گی۔ یہ ہے سلف صالحین کا عقیدہ اور منہج اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے تعلق سے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا انکار کرنا یہ کفریہ بدعت ہے۔
جہمیہ ایک فرقہ پیدا ہوا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا بھی انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا بھی انکار کر دیا۔ کسی بھی نام پر ان کا ایمان نہیں ہوتا ہے، نہ کسی صفت پر۔ اس کے بعد معتزلہ آئے، معتزلہ نے تو اللہ تعالیٰ کے نام کو تو مانا لیکن صفات کا انکار کر دیا، کہا اللہ رب العالمین کے لیے نام تو ہے لیکن صفات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے لیکن بغیر علم کے، قدیر ہے بغیر قدرت کے، سمیع ہے بغیر سماع کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا انہوں نے انکار کر دیا، صرف انہوں نے اسما پر ایمان لایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، لیکن اس کا معنی انہوں نے بیان کیا اور یہ کہا کہ سمیع بغیر سمع کے، قدیر بغیر قدرت کے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی کفر ہے، گویا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے تمام صفات کا انکار کر دیا جو صفات قرآن و حدیث کے اندر باقاعدہ بیان کیے گئے۔ اس کے بعد اشاعرہ آئے، اشاعرہ اللہ کے نام و صفات پر، اللہ کے نام پر تو ایمان لیا، اللہ کی صفات میں سے 6 صفات پر ان کا ایمان ہوا، 6 صفات کو لوگ مانتے ہیں، باقی تمام صفات کی تعویل کرتے ہیں۔ تعویل، انکار نہیں کیا، تعویل کیا، لیکن وہ تعویل غلط تعویل ہے ان کی۔ اس کے بعد ماتریدی آئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے 8 صفات کا اقرار کیا۔ اشاعرہ کے ہاں جو ابو الحسن اشعری جو اپنا پیشوا اور اپنا امام مانتے ہیں عقیدے میں، ان کے منہج پر چلنے والے لوگوں نے 7 صفات کا اقرار کیا، باقی جو صفات ہیں ان صفات کا انہوں نے انکار کر دیا۔ جو 7 صفات ہیں اشاعرہ کے نزدیک جس کا انہوں نے اقرار کیا وہ کیا ہے؟ علم ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی قدرت، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی حیات یعنی زندگی، نمبر 4 اللہ تعالیٰ کا سننا سمع، نمبر 5 بصر اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، الارادہ، اور نمبر 7 کلام گفتگو کرنا۔ اس کا انہوں نے صفات کو مانا لیکن تعویل بھی انہوں نے کی۔ اور ماتریدیہ کے نزدیک کیا ہے؟ جو یہ 7 صفات کا بھی انہوں نے اقرار کیا اور ایک اور 8ویں صفت کا اقرار کیا، وہ ہے تکوین، یعنی اللہ تعالیٰ کا کائنات کو پیدا کرنا اور کن کے ذریعے سے پوری کائنات کا پیدا کرنا، تکوین کن سے ہے۔ تو ان تمام یہ 8 صفات کو لوگ مانتے ہیں، باقی جو صفات ہیں ان کی تعویل کرتے ہیں، وہ لوگ تعویل کرتے ہیں یا اس طریقے سے ان صفات کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کا انکار کرنا یہ کیا ہے؟ کفریہ عقیدہ ہے، کفریہ بدعت ہے، کیونکہ یہ بعد میں دین کے اندر پیدا ہوئی، پہلے یہ چیز نہیں تھی۔ صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، سلف صالحین کا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام لوگوں کا اس بات پر اجماع ہے۔ تو یہ بعد میں قول پیدا ہوا، لہذا یہ قول بھی کفریہ بدعت ہے اور اس سے انسان کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھے، اور جو بھی کتاب و سنت صحیحہ کے اندر اللہ رب العالمین کے نام اور صفات بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس طریقے سے ان کی تعویل اور ان کی تشبیہ، ان کی غلط تعویل سے، ان کی تمثیل اور تشبیہ سے یا انکار سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔